آج ہم دیکھیں گے خالد ابن ولید کی شخصیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے، the sword of اللہ۔ ویڈیو دیکھیے۔ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے حضرت خالد بن ولید گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خالد بن ولید کتنا نیک بندہ ہے اللہ کا، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ آپ دیکھیں جس شخص کے لیے نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے بدوا نکلی، اسی مبارک زبان سے ان کو اللہ کی تلوار کا قرار دے دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی پرسنالٹی یعنی بڑی ایکسٹراڈنری ہے۔ آپ دیکھیں کہ آلموسٹ ان کی جو عمر مبارک ہے وہ بلو 45 تھی جب وہ فوت ہوئے، حضرت عمر کے دور کے 45 بلو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے اندر وہ آرمی چیف تھے۔ اچھا، وہ سر عمر سیریز پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے، انہوں نے ایک ایک چیز فلمائی ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف قتال میں کون لیڈ کر رہا تھا؟ خالد بن ولید۔ جتنے عرب کے قبائل مرتد ہوئے ہیں ان کے خلاف حضرت خالد بن ولید کو بھیجا، اور اس کے بعد پرشین امپائر کا جب جہاد شروع ہوا ہے تو شروع کی ساری مہمات میں حضرت خالد بن ولید تھے۔ تو کرتے کرتے اس دوران کچھ واقعات رپورٹ ہوتے تھے ایسے، حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر مخالفت کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ اپنی طرف سے کچھ ڈیسیژن کر لیتا ہے، اس کو چاہیے کہ امیر کی اطاعت کرے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ اگر وہ میرے حکم کا انتظار کرے گا تو 1 مہینہ تو خط پہنچنے میں لگے گا، ایک جانے میں، اس وقت تک اس کے ہاتھ سے موقع ہی نکل جائے۔ تو میں نے اسے اختیار دیا ہوا ہے، کوئی موبائل فون یا کوئی اس وقت واٹس ایپ تو ہے نہیں تھا۔ لیکن حضرت عمر ذرا ڈسپلن کے بہت سخت تھے، وہ کہتے تھے اس طرح ان کو خود ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اس میں 1-2 مسئلے ان سے مس ہینڈل بھی ہو گئے تھے۔ تو جب اتنے بندہ کام کر رہا ہوتا ہے 1-2 مسئلے تو مس ہینڈل ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں مس ہینڈل ہونے کا مطلب ہے 0 سے ملٹیپلائی، ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں کہ چونکہ اس کی شان بہت ہے لہذا مس ہینڈل ہو نہیں سکتا۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہیں۔ وہ پیغمبر ہی ہے جس کو اللہ تعالی نے رول ماڈل بنایا ہے، وہی بیلنس ہے۔ تو جنگ یرموک کا موقع جب آیا، رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ تھی، جب عین میدان جنگ میں حضرت بکر صدیق فوت ہو گئے۔ حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن یہ کیا کہ خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے معزول۔ ہائے ہائے سر، بالکل آپ آخری اوور چل رہے ہوں اور آپ کا جو پلیئر سینچری پہ سینچری مارو، آپ اس کو کہیں اس کو واپس آ جاؤ اور ایک نیا پلیئر بھیج دیں، جو کریز پہ سیٹ تھا اس کو آپ واپس بلا لیں۔ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جس کا خدا پہ یقین ہو۔ تو اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر کے رشتہ دار تھے قریبی، انہی کے قبیلے سے تھے حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید کو پتا تھا کہ یہ اگر عمر خلیفہ بنے گا نا تو پھر میرا معاملہ پہلے ہوگا، اور وہی ہوا۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو بنا کے بھیج دیا۔ لوگوں میں بڑی چیمہ گوئیاں شروع ہوئی کہ لو جی سب سے بڑی آرمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے، سب سے بڑی سپر پاور، اور عین میدان جنگ میں یہ ڈیسیژن کر دیا ہے، اگر مسلمان ہار گئے پھر کیا ہوگا، یہ وہ اللہ نے فتح دے دی۔ فتح ہوئی تو اب جب لوگ آ کے مبارک باتیں پیش کر رہے ہیں، پھر حضرت عمر نے آ کے مسجد نبی میں خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا خدا کے لیے میں تم سے یہی تو چیز ختم کرنا چاہتا تھا کہ یہ فتوحات خالد کی وجہ سے نہیں ہو رہی، رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ کل کو خالد نہیں رہے گا تو تم کیا سمجھو گے کہ اسلام ختم ہو جائے گا؟ اسلام نے تو آگے چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا میری دوسری حکمت یہ تھی کہ مجھے پتا ہے کہ اب یہ رومن امپائر مسلمانوں کے پاس آ جائے گی، بیت المقدس بھی فتح ہو گیا پھر بعد میں۔ تو خالد بن ولید جو ہے یہ جنگ کی فیلڈ کا ماسٹر ہے، اور جب کوئی علاقہ فتح ہو جاتا ہے پھر کسی جنگجو کی وہاں گورنر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کسی ایسے شخص کو گورنر لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہیومن انسٹنکٹ سے واقف ہو، جس کو ہیومن مینجمنٹ آتی ہو۔ تو خالد تو ہمیشہ تلوار کے ساتھ ہی کھیلا ہے، اس کو ہیومن مینجمنٹ نہیں آتی۔ تو میں نے اس شخص کا انتخاب کیا ہے جس کو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نبی کے ساتھ ایک امین ہوتا ہے، اور میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ اور دوسری طرف خالد بن ولید آپ دیکھ لیں، سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیا انہوں نے، کسی ایک جنگ میں شکست نہیں کھائی، حتیٰ کہ جو کافروں کی طرف سے بھی غزوہ احد لڑی ہے اس میں بھی ان کو شکست نہیں ہوئی۔ جسم پہ حضرت خالد بن ولید کہا کرتے تھے میرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پہ برچھی یا نیزے یا تلوار کا نشان نہ ہو۔ ظاہر ہے اتنی جنگوں میں زخم لگ جاتے ہیں، لیکن میں بھی آج ایک بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں۔ میں نے سینکڑوں جنگوں میں اپنی موت کو تلاش کی ہے، لیکن موت نہیں آئی۔
اس کا مطلب ہے موت جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ آپ میدان جنگ میں گئے ہوئے ہیں. ان کو موت میدان جنگ میں اس لیے نہیں آنی تھی کہ وہ اللہ کی تلوار تھے, اللہ کی تلوار تو نہیں ٹوٹ سکتی تھی. تو ان کا آج میں بھی بوڑھے اونٹ کی طرح بستر مرگ پہ مر رہا ہوں. سر میں تمہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ موت کا میدان جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ویسے تو مسلم شریف میں حدیث ہے جو شخص شہادت کی تمنا کے ساتھ اپنے بسترے پہ بھی مرا اللہ تعالیٰ اسے شہید ہونے کا ثواب دے دے گا. ہمیں نیت کرنی چاہیے. یہ حضرت خالد بن ولید کے شعر ہیں کہ میں بھی اگر موت میدان جنگ میں آتی تو مجھے آتی جس نے سینکڑوں مار کے لڑے ہیں, اور سر پیچھے بیٹھ کے نہیں آج کل کے جرنیلوں کی طرح, فرنٹ سے لیڈ کر کے. تو یہ ان کے شعر آج بھی ان کا جو قبر یا مزار بنا ہے اس کے ساتھ ایڈجسنٹ مسجد کی دیوار کے اوپر یہ شعر لکھے ہوئے ہیں. آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو ملے گا. فرنٹ سے لیڈ کر کے پوری زندگی لڑے. اللہ اکبر. خالد بن ولید مسلمانوں کے ہیرو تھے. تو ایک چیز یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ جب خالد بن ولید نے انتقال کیا, ٹھیک, تو کچھ عورتوں نے تھوڑا سا رونا شروع کر دیا, ٹھیک ہے. تو وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. تو انہوں نے کہا یہ عورتیں کیوں رو رہی ہے, کیونکہ وہ تھوڑے سخت مزاج کے تھے. تو انہوں نے بولا کہ خالد بن ولید اس دنیا میں نہیں رہے, ٹھیک ہے. تو حضرت عمر خود بھی رونے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ دیکھیے کیا پرسنالٹی تھی خالد بن ولید کی. پھر حضرت عمر نے ان کو کہا ان کو رونے دو, ان کو واگ اللہ کرنے دو, کیونکہ خالد بن ولید پرسنالٹی ہی ایسی تھی, ٹھیک ہے. اللہ اکبر.